الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ احکام القرآن میں سود کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، لیکن ربا الفضل کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تھوڑا سا ذہن میں مزید رکھ لیں کہ ربا الفضل متحقق ہوتا ہے موزونی اور مکیلی اشیاء میں۔ موزونی اشیاء انہیں کہتے ہیں جن کا باقاعدہ وزن کیا جاتا ہے، وزن کر کے ان کو تول کر لیتے دیتے ہیں، اور مکیلی اشیاء انہیں کہتے ہیں جو جن کا وزن نہیں کیا جاتا، لیکن یا وزن ہو یا نہ ہو بہرحال ان کو برتن وغیرہ سے ناپ تول کر کسی پیمانے میں ناپ تول کر دیا جائے، جیسے دودھ والے دودھ کو کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ ہمارے یہاں موزونی شے بھی کہلاتی ہے، لیکن اس کو یہ مکیلی اس انداز سے بن جاتی ہے کہ اس کو برتن میں باقاعدہ ناپ کر وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں گندم کا یہ رواج ہے کہ اس کو وہ برتن میں ناپ کر کنستروں کے حساب سے لیتے دیتے ہیں تو مکیلی شے ہے۔ تو اس پر موزونی مکیلی کے تعین پر تھوڑا سا کلام اور ہے جو حدیث میں بیان کر کے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو موزونی مکیلی اشیاء میں سود کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ نے گویا کہ جو تصور دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شے موزونی مکیلی ہے، ان کے پاس بھی موزونی مکیلی ہے، میرے پاس بھی کوئی موزونی مکیلی ہے، اور ہم آپس میں اس کو لینا دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ ہم جنس ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ ہم جنس چیزیں ہیں، ہم جنس کا مطلب ادھر گندم تو ادھر اس طرف بھی گندم ہو، ہم جنس ہوں تو نقد میں ان کے لینے دینے کی جائز صورت یہ ہے کہ وزن بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اگر کمی بیشی کے ساتھ لیں گے تو سود متحقق ہوگا، اور ان میں ادھار کے اندر مطلقاً منع ہے کہ ادھار نہیں، ان کو شاید برابر ہو چاہے کمی بیشی کے ساتھ ہو، ادھار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر غیر ہم جنس ہیں، جیسے اس طرف جو ہے اس طرف گندم ہے، تو ایسی صورت میں نقد تو کمی بیشی کے ساتھ بالکل جائز ہے، چاہے برابر لیں دیں چاہے کمی بیشی کے ساتھ ہو، اگر نقد ہے تو بالکل جائز، لیکن ادھار کی صورت میں پھر وہی سود متحقق ہوگا اور وہ ممنوعہ صورت ہے، جیسے کہ حدیثوں میں آئے گا۔ تو لہٰذا آج یہ موزونی مکیلی والے جو معاملات کے اندر سود کا تحقق صرف احادیث کریمہ سے ثابت ہوا، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کویسچن آنسر سیشن بھی ہوگا۔ اور ان احادیث کریمہ کے غور و تفکر کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن کے ہر حکم، ہر ممانعت صرف قرآن سے ہی ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے، یا اگر ممانعت قرآن سے ثابت ہوئی تو اس کی تمام صورتیں قرآن میں ذکر کر دی گئی ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا احادیث کریمہ کی اپنے مقام پر ایک اہمیت ہے۔ اگر کوئی احادیث کریمہ کو مطلقاً نظر انداز کرے کہ صرف قرآن سے استفادہ کیا جائے گا، حدیثوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ایک عذر بیان کر کے، تو یقیناً بہت ساری ایسی صورتیں جن کی معرفت صرف احادیث کریمہ سے حاصل ہو سکتی ہے، ان کے معاملے میں ہم جہالت کا شکار رہیں گے، اور اس طریقے سے یا تو حرام میں جا پڑیں گے یا بہت ساری چیزوں کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اب احادیث کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف سے میں نے کچھ سود سے متعلق حدیثیں لی ہیں۔ حدیث نمبر 2964، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر برابر، اور نہ کمی بیشی کرو ان میں سے بعض کی بعض پر، یعنی برابر برابر بیچو اور ان میں کمی بیشی بالکل نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اور نہ بیچو تم چاندی کو چاندی کے بدلے میں مگر برابر برابر، اور ان میں سے بعض کی بعض پر کمی بیشی مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، اور نہ بیچو تم ان میں سے غائب کو نقد کے بدلے میں۔ تو اس میں دیکھیں دو چیزیں ذکر کی، ایک سونا ایک چاندی، اور سونا چاندی دونوں موزونی اشیاء ہیں جو اس زمانے میں بھی موزونی تھیں، اس زمانے میں بھی موزونی ہے، وزن کر کے سونا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس کے بارے میں کلام فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں مت بیچو مگر برابر برابر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں مت بیچو مگر برابر برابر۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چونکہ موزونی اشیاء ہیں تو اس میں صرف موزونی شے کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ ان کو ہم جنس کے ساتھ لینا دینا چاہتے ہیں تو بالکل برابر مقدار ہونی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، ان میں سے غائب کو ادھار کے بدلے میں یا غیر موجود کے بدلے میں مت بیچو،
غائب کو موجود کے بدلے میں مت بیچو، اس کا مطلب ہے ادھار منع ہے کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں لیا دیا لیکن ادھار، تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا جو سناروں کے ہاں بعض اوقات یہ رواج ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بھئی آپ ہمیں 1 کلو سونا دے دیں، پھر 6 مہینے بعد سونے کی شکل میں ہم آپ کو یہ واپس کر دیں گے، اس طرح کی بعض اوقات صورتیں قرضے کے طور پہ بھی جاری ہوتی ہیں، بیع کے طور پہ بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو اگر سونے کو سونے کے بدلے میں اس طرح ادھار لیں گے دیں گے تو یہ ناجائز اور سود والی صورت ہوگی، دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کا کلام اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ دوسری حدیث کریمہ ہے مسلم کی 2970ویں حدیث پاک ہے۔ نبی کریم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے، گندم کو گندم کے، جو کو جو کے، کھجور کو کھجور کے، اور نمک کو نمک کے بدلے میں نہ بیچو، مثلاً بمثلن۔ ادھر بیعو نکالیں گے، اصل میں یہاں عبارت میں نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں مثلاً بمثلن، برابر برابر۔ یہ مطلب کوئی لفظ ایسا نہیں بیان فرمایا نہ بیچو بیچو، تو یہ ہوتا ہے کہ جب عربی عبارت میں اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے تو اپنے پاس سے نکالنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بیعو کا لفظ گویا کہ شروع میں محذوف ہوگا کہ تم بیچو۔ سرکار نے فرمایا تم بیچو سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گندم کو گندم، جو کھجور کو کھجور کے، نمک کو نمک کے بدلے میں، مثلاً بمثلن، برابر برابر، سواءً بسواءٍ۔ اس کا معنی بھی برابر برابر ہے۔ مثل کا معنی ہم جنس، سواءً سواءً کا معنی کر لیں برابر برابر، اور یدن بیدن نقد۔ گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو برابر برابر اور نقد بیچو، لیکن فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، پس جب مختلف ہو جائیں یہ اصناف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو تم جیسا چاہو ان کو بیچو، اذا کانا یدن بیدن، مگر جب کہ یہ نقد ہوں۔ تھوڑا سا غور فرمائیں اس حدیث پاک کے اوپر، سرکار نے اس میں 6 چیزیں ذکر فرمائیں، سونا، چاندی، گندم، جو، تمر یعنی کھجور اور نمک، 6 چیزیں۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں سونا اور چاندی موزونی چیز تھی کہ ان کا باقاعدہ وزن کر کے دیا جاتا تھا۔ باقی جو 4 چیزیں ہیں یعنی گندم، جو، کھجور اور نمک، یہ مکیلی اشیاء کہلاتی تھیں کہ ان کو باقاعدہ برتنوں میں اس طرح ناپ کر دیا جاتا تھا۔ تو شارحین یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائی، اس میں 2 موزونی، 4 مکیلی، تو جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے دور میں موزونی قرار دے دیا وہ قیامت تک موزونی رہے گی، چاہے آپ کے معاشرے میں اس کو مکیلی بنا لیا جائے، اور جو اس زمانے میں مکیلی تھی وہ اس زمانے میں بھی مکیلی کہلائے گی، چاہے آپ اس کو وزن کر کے لے دیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں کھجوریں کوئی بھی برتن میں ناپ کر نہیں دیتا، کھجوریں تول کے آج کل دی جاتی ہیں۔ تو یہ لیکن آج کل کے اعتبار سے اگر ہم اس کو موزونی تصور کریں تو یہ موزونی شرعاً نہیں بنے گی، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو موزونی قرار دیا موزونی ہیں، جن کو مکیلی قرار دیا مکیلی ہیں۔ تو یہ پہلے والی حدیث میں 2 چیزوں کا خالی تذکرہ ہے، اس میں 6 چیزیں سرکار نے ذکر فرمائی، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جن میں 6 کے علاوہ کسی اور شے کا ذکر کیا گیا ہو۔ بقیہ اشیاء کو ان پر قیاس کیا جائے گا، اور قیاس کس طرح کریں گے وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائیں اور ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان کو برابر برابر اور نقد بیچو۔ تو پہلے ہم جنس کا دیکھیں ذکر ہے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، ان کے بیع کے جواز کے لیے گویا کہ 2 شرطیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 دونوں کا وزن برابر ہو، نمبر 2 دونوں نقد ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک بھی شرط اگر مفقود ہوگی سودا حرام ہو جائے گا، کمی بیشی کے ساتھ ہو تب بھی سودا حرام، اور نقد نہیں بلکہ ادھار کریں تب بھی سودا حرام۔ اب آئی دوسری صورت کہ اگر غیر ہم جنس ہوں، مثال کے طور پر اس طرف جیسے ہم سونا خریدتے ہیں پیسے کے ذریعے، روپے کے ذریعے آج کل، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ یا بلکہ یوں لینے چاہیے، یوں نہ کہیں، ایک الگ صورت بن جائے گی کہ ہم مثلا گندم کو جو کے بدلے میں لے رہے ہیں، یہ صورت لے لیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، پھر جب یہ جو صنفیں ہیں، یہ چیزیں ہم نے بیان فرمائی، مختلف ہو جائیں، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو تم بیچو جیسا تم چاہو،
یعنی گویا کہ غیر ہم جنس کے اندر کمی بیشی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادھار بیچنا بھی جائز ہوگا؟ اس کو منع فرمایا اذا کان یدن بیدن، مگر جب کہ یہ مختلف اصناف نقد ہوں، ادھار بیچو گے تو پھر بھی اس میں سود متحقق ہو جائے گا۔ تو جو پوری تفصیل عرض کی تھی وہ دیکھیں حدیثوں سے صراحتاً ثابت ہے۔ تیسری حدیث لیتے ہیں مسلم کی، حدیث نمبر 2971 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے، گندم کو گندم کے، جو کو جو کے، کھجور کو کھجور کے، نمک کو نمک کے بدلے میں بیچو، لیکن مثلاً بمثل، نقد، یدن بیدن، نقد۔ لیکن مثلاً بمثل کی یوں لے لیتے ہیں کہ ہم جنس، حالانکہ پہلے سرکار نے ذکر بھی فرما دیا، تو مثلاً بمثل برابر برابر ہم جنس کو، یدن بیدن، نقد۔ فمن زادہ او استزادہ، پس جس نے زائد کیا یا زیادتی کو طلب کیا، یعنی وزن میں کمی بیشی کرنے کا، کمی بیشی کی یا اس کمی بیشی کو طلب کیا، فقد اربا، تو بے شک اس نے سود لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الآخذ والمعطی فیہ سواء، اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں، یعنی سود دینے والا بھی گنہگار اور سود لینے والا بھی گنہگار۔ مسلم کی حدیث 2986 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے بھی راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور لائی گئی، یعنی کچھ کھجوریں پیش کی گئیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں ہماری کھجوروں سے بہت عمدہ ہیں۔ تو اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنا تمرنا صاعین بصاعین من ھذا، کہ ہم نے اپنی 2 صاع گندم بیچ 2 صاع کھجور بیچ کر یہ 1 صاع عمدہ کھجوریں لی ہیں، یعنی ہم نے 2 صاع 1 صاع جو ہوتا ہے 4.5 سیر تقریباً پیمانہ بنتا ہے، تو گویا کہ 8.5 سیر کھجور دی اور 4.5 سیر اس کے بدلے میں عمدہ کھجوریں لے لی۔ جب یہ بتایا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الربا، سرکار نے فرمایا کہ یہ تو سود ہو گیا، کیونکہ تمر جو ہے یہ مکیلی شے ہے، اور مکیلی شے کو کمی بیشی کے ساتھ ہم جنس اگر ہوں کمی بیشی کے ساتھ لینا دینا یہ سود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سود متحقق ہو گیا۔ پھر فرمایا فردوہ، پس تم اس کو لوٹاؤ، ثم بیعوا تمرنا واشتروا لنا من ھذا، یہ اصول بتایا کہ تم اب یہ طریقہ اختیار کرو کہ ہماری کھجوریں پہلے ان کو بیچ دو اور پھر ان سے ان کی کھجوریں خرید لو۔ یہ سرکار نے گویا کہ ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ کھجور کو کھجور کے بدلے میں لیں گے دیں گے، غلط، پہلے اپنی 2 صاع کھجوریں ان کو بیچ دیں، جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس پیسے سے اس کھجور کو آپ خرید لیں، ان کی کھجور کو خرید لیں۔ کیونکہ دیکھیں سامنے والا راضی ہے کہ میں اپنی ایک مثلا اپنے تول کے حساب سے لیتے ہیں، سامنے والا راضی ہے میں 1 کلو آپ کو اپنی کھجور دیتا ہوں، آپ اپنی 2 کلو کھجور مجھے دے دیں، راضی ہے نا اس کے اوپر بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود کی صورت ہے، یہ جائز نہیں، اس میں ایک اور طریقہ اختیار کر لو تاکہ سودی صورت سے بچ جاؤ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم کسی بھی رقم کے اندر اپنی یہ 2 صاع گندم ان کو، یا 2 صاع یا 2 کلو اپنی کھجور اس کو بیچ دو، وہ خرید لے گا، پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ اس پیسے سے اس کی 1 کلو کھجور خرید لو۔ تو اب وہ تو پہلے راضی ہے نا کہ آپ 2 کلو دیں میں 1 کلو دیتا ہوں، لیکن اس کو اس طریقے میں بدل لو کہ اپنا بیچو، اس کا پیسہ آئے گا، وہ تو پہلے راضی تھا دینے لینے کے اوپر، اب ہیلا بس یہ کر لو کہ اس پیسے کو دو اور اس کی 1 کلو خرید لو۔ تو یہ ایک جائز صورت سرکار نے بتا دی، جس سے یہ نشاندہی بھی ہو گئی کہ سود کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو اختیار کیا جائے وہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اگر ان کے اندر تھوڑی سی تدبیر اختیار کی جائے اور ان کو کسی جوازی صورت کی طرف لانا پاسبل ہو تو خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں کہ سودی صورت کو بالکل سرکار نے حرام قرار دے کر اس کی جوازی صورتوں کو بھی ممنوع فرما دیا، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جوازی صورت کے بارے میں باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی۔ لہذا اگر کوئی سودی صورت ہمارے معاشرے میں رائج ہو اور لوگوں میں بہت زیادہ راسخ ہو چکی ہو اور اس سے منع کرنے کی وجہ سے لوگ شدید حرج اور تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہوں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل اور طریقہ ہمیں بتا دیا۔ وہ شارع علیہ السلام ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام معاملات کی اونچ نیچ ہم سے بہت بہتر سمجھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے
ایک رعایتی صورت کی طرف نشاندہی فرمائی کہ اس صورت کو اختیار کر لیا جائے تو تم حرج میں بھی نہیں پڑو گے، تمہارے درمیان جو ایک طریقہ معروف چلتا آ رہا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا کہ جس کو ختم کرنے سے بہت زیادہ طبیعتوں کے اندر ملال پیدا ہو جاتا ہے اور ذہن بعض اوقات بغاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کر لو تو چیز کا لینا دینا بھی ہو جائے گا اور جائز صورت کے ساتھ ہو جائے گا۔ کو لکھایا رسول نے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض جہلا جو اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی چیز کی ممانعت اگر ہے تو اس کو ممنوعہ صورت پر ہی رکھیں گے، اس میں جوازی صورت کی طرف آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راہ فرار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی سود کو حلال کرنے کے چکر میں ہو، فاسد نیت کے ساتھ کرے تو اس کی نیت کی وجہ سے گرفت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اچھے قصد و ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کرنا ضروری بھی ہے اور جوازی صورت کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، تو سودی صورت کو چھوڑ کر جوازی صورت کی طرف آنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز اجازت یافتہ ہے۔ آخری حدیث لے لیتے ہیں مسلم کی، حدیث نمبر 2995۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقولہم سواء۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی 4 اشخاص پر، ایک سود کھانے والے پر، دوسرا سود کھلانے والے پر، تیسرا اس کو لکھنے والے پر، اور چوتھا اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا وقولہم سواء، سرکار نے فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ یعنی یہ صورت محمول ہوگی یعنی یہ حدیث کے اندر مضمون جو ہے اس صورت پر محمول ہوگا کہ جب باقاعدہ سودی معاملہ ہو رہا ہو، ایک دے رہا ہے، دوسرا اس کو وصول کر رہا ہے، ایک آدمی ساتھ ساتھ اس معاملے کو لکھ بھی رہا ہے اور 2 آدمی اس مالی معاملے پر گواہ بھی بن رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 تو عاقد ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تیسرا لکھنے والا اس میں تعاون کر رہا ہے، اور چوتھے 2 گواہ جو ہیں اس مالی معاملے کو مکمل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، تو یہ بھی معاون ثابت ہوئے، تو لہذا سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک متصور ہوں گے۔ تو اس لیے دیکھیں معلوم ہوا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں کہ موزونی مکیلی اشیاء میں جو سود متحقق ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے علماء احناف نے ان احادیث مبارکہ پر غور و تفکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حقیقتاً سود کو جو موزونی مکیلی اشیاء میں متحقق ہوتا ہے ان 6 چیزوں میں منحصر کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ قیامت تک ان 6 چیزوں کے علاوہ بھی سینکڑوں چیزیں موزونی بھی ہوں گی، مکیلی بھی ہوں گی۔ جیسے چاول ہے، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، ہمارے ہاں موزونی مکیلی ہے، چونا ہے موزونی مکیلی ہے، اور بہت ساری چیزیں جیسے پھل فروٹ ہے جو نا وزن کر کے دیے جاتے ہیں موزونی کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کا پھر شرع حکم کیسے معلوم ہوگا؟ لازم بات ہے کہ حدیث میں تو صرف 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، تو یہ علماء اسلام کا کام ہوتا ہے کہ جب شارع علیہ السلام کسی حکم کو بعض چیزوں کے ساتھ منحصر کر دیتے ہیں تو وہ فوراً ان 6 چیزوں کے اندر جو بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں کوئی علت تلاش کرتے ہیں کہ ان 6 چیزوں میں اس سود کے تحقق کی علت کیا ہے، کن صورتوں میں سود ثابت ہو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی علتیں ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی اور موزونی مکیلی یا کسی اور چیز کے اندر ہیں یا نہیں۔ جس میں علت پائی جائیں گی حرمت کا حکم اس طرف بھی آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا، علت نکالی گئی جی نشے کی وجہ سے حرام فرمایا۔ اب اس دور میں ہیروئن آئی تو فقہا نے غور کیا کہ ہیروئن کے اندر نشے والی علت ہے کہ نہیں، علت موجود تھی تو شراب بھی حرام تو ہیروئن پینا بھی حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرما کر ان میں سود کے بارے میں کلام فرمایا، تو ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں میں سود کے یا لین دین کے حرام ہونے کی 2 علتیں ہیں، ایک جنس، دوسری قدر۔ یعنی کیا مطلب؟ جنس سے مراد کہ جب 2 موزونی مکیلی چیزیں ہم جنس ہوں گی، آپ لے دیں گے تو اس کے اندر معاملہ یہ متحقق ہو سکتا ہے۔ دوسرا قدر، قدر کا مطلب ان اشیاء کا موزونی یا مکیلی ہونا،
ویسے قدر اندازے کو کہتے ہیں، اور اندازہ چونکہ وزن سے ہوتا ہے یا برتن سے ناپ کر ہوتا ہے، تو جس چیز کا جس کو برتن سے ناپیں یا وزن کریں وہ موزونی اور مکیلی بنتی ہیں، اس لیے قدر سے مراد موزونی مکیلی ہے۔ گویا کہ اب علت یہ نکلی کہ ہر وہ چیز جو موزونی ہو یا مکیلی ہو اور اسے اس کے ہم جنس کے ساتھ لیں گے دیں گے تو پھر اس میں سود کا تحقق ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر جواز کی صورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نقد لو، ادھار نہ ہو، اور ہم جنس اگر ہیں تو برابر برابر ہو۔ غیر ہم جنس کے اندر خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برابری کو ضروری نہیں ہے، ہاں نقد ضروری ہے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آج اگر ہم کسی چیز کا لین دین کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موزونی مکیلی ہے تو ضروری ہے کہ سامنے والے کی طرف بھی دیکھا جائے کہ وہ اس کے بدلے میں کون سی چیز دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ بھی موزونی مکیلی ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی ہم جنس ہے یا نہیں۔ ہم جنس ہے تو اس بیع کے جواز کے لیے دو شرطیں ہیں، برابر برابر ہوں اور نقد ہو۔ اگر غیر ہم جنس ہے تو اس بیع کے جواز کے لیے فقط ایک شرط ہے کہ نقد ہو، ادھار نہ ہو، کمی بیشی اس میں معاف ہوتی ہے۔ آخر میں سود کی حرمت کی وجہ کیا ہے عقلی لحاظ سے، یہ تفسیر خازن میں 4 اس کی وجوہات ذکر کی گئیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے کیوں سود کو منع کیا گیا، کیا اس کی وجہ ہے۔ پہلی یہ بیان فرماتے ہیں کہ سود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ غیر کے مال کو بغیر کسی عوض کے لے لیا جائے، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کو بغیر کسی بدلے کے آپ اپنے قبضے میں کر لیں، اس لیے سود کو منع کیا گیا۔ دوسرا اس لیے کہ جب انسان سود کے اندر انوالو ہو جائے گا تو تجارت کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ تجارت میں محنت ہے، اور سود میں تو بس پیسہ دو بیٹھ کے کھاتے رہو، اور اس طریقے سے انسان تجارت کی برکات سے محروم ہو جائے گا، اور جس مشقت کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اس مشقت سے منہ موڑ لے گا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ ربا جو ہے وہ اس مالی معاملے کو روک دیتا ہے جو لوگوں کے درمیان عام ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعضوں کے درجات بہت بلند فرماتا ہے، اور وہ قرض کا معاملہ ہے کہ قرض جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ جیسے ہم مقروض کو دیتے ہیں اس پر ثواب کا ترتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے، قریب آتے ہیں۔ لیکن اگر اسی پیسے کو سود کے معاملے میں کر کے دیا جائے تو برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، دل دور ہو جاتے ہیں، اور قرضے کا معاملہ ختم ہو جائے گا جو باعث بلند درجات ہو سکتا تھا، سودی معاملہ اس کی جگہ آ جائے گا اور یہ نقصان کا باعث بنے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ اور چوتھا انہوں نے فرمایا کہ سود کی حرمت کی وجہ وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے، حدیث میں بیان ہو گئی کہ اس سے دوسرا اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، کہ جب ہم سود کسی سے لیتے دیتے ہیں تو بیچارہ مسلسل ایک ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے، بعض اوقات تو وہ اپنے اصل جو اس نے قرضہ لیا اس سے بھی بہت زیادہ دے دیتا ہے، اس کے باوجود وہ آزاد نہیں ہو پاتا ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمان کو جان بوجھ کر اذیت و تکلیف دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے سمجھنے، دوسروں تک بیانی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے۔ سر پرائز بانڈ پر ملنے والا جو پیسہ ہے یہ بھی تو عوض سے خالی ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی سود کہلائے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے انعام میں اختلاف ضرور ہے علماء کا، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادتی سود کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ مال ہے، آپ اس کو پیسے کے بدلے میں لیتے دیتے ہیں۔ بس زیادہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پر ایک انعام کا ذکر کر کے آپ کو خریدنے کی ترغیب دیتی ہے، اور جب آپ کا انعام نکل آتا ہے تو آپ کو پرائز بانڈ کے اصل پیسے بھی مل جاتے ہیں اور وہ زیادتی بھی مل جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بعضوں کے ذہن میں یہ گمان ہوا کہ یہ زیادتی چونکہ عوض سے خالی ہے لہٰذا یہ حرام ہونی چاہیے اور سود کے زمرے میں آنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سود کی تعریف پر تھوڑا سا غور کریں تو سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جو عوض سے خالی ہو اور مالی معاملہ کرتے ہوئے اس کو مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو۔ جب کوئی چیز مشروط ہوتی ہے تو اس سے فرار ممکن نہیں ہوتا، مشروط چیز کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ گورنمنٹ صرف ایک ترغیب کے لیے انعام کا ذکر تو کر رہی ہے، اس کو مشروط نہیں ٹھہرا رہی۔ اگر مشروط ہوتا تو اس کی علامت یہ تھی کہ ہر پرائز بانڈ پہ ضرور انعام نکلتا، کیونکہ وہ مشروط تھا۔ اس کا بعض پرائز بانڈ کا انعام نکلنا اور بعض کا نہ نکلنا ہی ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر
ترغیب کے لیے اعلان انعام تو ہے لیکن اس کو مشروط نہیں ٹھہرایا گیا، اور جب مشروط نہیں ٹھہرایا گیا تو ایک بہت بڑی کنڈیشن، قید اور ایک شرط درمیان سے نکل گئی کہ وہ جو عوض سے زائد زیادتی ہے اسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرایا گیا اور تب سود کا تحقق ہوگا، اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر سود بھی متحقق نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے نزدیک پرائز بانڈ کا انعام لینا شرعاً بالکل جائز ہے، اس پہ نہ سود متحقق ہوتا ہے نہ کسی زاویے سے جوا متحقق ہوتا ہے۔ جی پوچھو بڑے۔ جی سر، سوال یہ ہے کہ ایک کاروباری سودی کاروبار کرتا تھا اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے پاس جو موجودہ رقم ہے اس میں سود کی رقم بھی ملی ہوئی ہے، تو اب اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک وارث کے پاس مورث کا مال آتا ہے تو اس میں بھی سودی رقم ملی ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے، جیسے انہوں نے بتایا کہ غفلت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، پہلے محتاط انسان نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، خوف خدا کی کمی تھی، سودی مال اس کے مال سے مل گیا، اب توبہ کی طرف مائل ہوا، تو سب سے پہلے تو غور و تفکر کرے کہ کیا ایسا کوئی حساب و کتاب اس کے پاس موجود ہے کہ جس کی روشنی میں سودی مال کو علیحدہ کرنا ممکن ہو۔ سودی مال یقینی سی بات ہے مقدار کے اعتبار سے ہوگا، نوٹ پہ تو نہیں لکھا ہوگا یہ سودی ہے یہ غیر سودی ہے، مقدار کے اعتبار سے اگر یقین ہے کہ مطلب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو علیحدہ کر لیں گے۔ علیحدہ کرنے کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کس سے سود لیا، کیا ان کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہے تو جن جن سے سود لیا ان کو واپس کرنا لازم ہے، معافی بھی مانگیں گے اور واپس بھی کریں گے۔ لیکن اگر بالفرض اسی ہم صورت کو لیتے ہیں کہ نکال تو لیا ہے، حساب کتاب بن گیا کہ جی مثلا 10 لاکھ کی انوالومنٹ تھی، 10 لاکھ علیحدہ کر لیے، لیکن جن کا سود تھا وہ نہیں پتہ کس کس سے لیا تھا، تو ایسی صورت میں پھر ان نامعلوم مالکان کی طرف سے اس پیسے کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر وہ لوگ بھی نہ پتہ، ان کے وارث وغیرہ بھی نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، تو بس ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اس صدقہ کرنے پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اس صدقہ کرنے پر، کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے کر رہا ہے اور وہ لوگ اس کے معلوم ہی نہیں کون ہے، دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ علماء نے فرمایا کہ بالکل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ابھی جو صدقہ کرے گا اور نامعلوم مالکان کی طرف سے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بالفرض ایسا مال مکس ہو گیا اور کوئی ثبوت پروف اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ علیحدہ نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں غالب گمان سے کام لے، کتنا میں نے لیا ہوگا اندازہ کر لے، اس غالب گمان پر مال کو علیحدہ کرے، اور علیحدہ کرنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے اگر لوگ معلوم ہیں تو ان کو دے، نہیں معلوم تو نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دے۔ ایک چوتھی صورت فرضیہ صورت بنا لیتے ہیں کہ بالفرض اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کتنا مال ملا کتنا نہیں ملا، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے ہو سکتا ہے واپس بھی کچھ کیا ہو، پھر لے بھی لیا ہو، توبہ بھی کی تھی پھر توڑ دی تھی، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے کوئی معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ رک جائے، اور اس پیسے کو وہ یوز کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، اور جن لوگوں سے اس نے سود لیا تھا ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ کو بخش دے گا بلکہ میدان معاشر میں ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ وارث کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مورث کا انتقال ہوا، اس کے پاس مال وراثت آیا اور اس میں کچھ اس کو پتہ ہے کہ والد صاحب یا دادا جان کو سود وغیرہ کا معاملہ کرتے تھے، تو اگر اس کو کنفرم معلوم ہے کہ وہ کتنا ہے کتنا نہیں، تو پھر وہی سابقہ حکم ہوگا کہ اتنا نکال کر کو مستحقین تک پہنچانا ہوگا، نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہو رہا، مال مکس ہے، یہ تو تھا کہ ہاں کچھ کیا ہے، کتنا کچھ پتہ نہیں، تو علماء نے فرمایا اس وارث کے لیے مال مکمل حلال ہے، اس کے لیے حلال ہے، استعمال کر سکتا ہے، تمام تر وبال رہے گا مورث کے اوپر، اور اس کو وبال سے بچانے کے لیے ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، کہ سود لینا گناہ کبیرہ تو ہے لیکن جب تک حلال سمجھ کر نہ لیا جائے کفر نہیں ہے، اور جب کوئی شخص کافر نہیں کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، تو پھر یہ دعائے مغفرت وغیرہ کریں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ راضی ہو جائے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا رسول نے۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے بینک سے سودی لون لیا اور پھر اس سے جائز کاروبار کیا، تو کیا اس جائز کاروبار سے ملنے والا نفع جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟
دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. میں نے اگر کسی شخص سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیا اور میں نے اس سے یہ مشہور ٹھہرا لیا کہ میں آپ کو واپس کرتے ہوئے 5.5 لاکھ روپے دوں گا اور پھر میں نے اس کو دیے، تو اس میں کتنا سود ہوگا؟ 50,000. اس کا مطلب ہوا کہ 5 لاکھ سود نہیں ہے، وعدہ سود پر لیا گیا قرضہ ہے جو جائز اور حلال تھا، لیکن جو میں 50,000 دے رہا ہوں اس کا اس کو لینا بھی حرام اور میرا دینا بھی حرام. اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب انسان وعدہ سود پر کسی سے کچھ پیسہ لیتا ہے تو وہ پیسہ اس کے لیے وہ تو حلال ہوتا ہے لیکن اس پر سود دینے کا وعدہ کرنا حرام ہوگا. لہٰذا علماء اسلام نے ارشاد فرمایا بشمول اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پہ لکھا کہ اگر کسی نے ہندو بنیے سے کچھ مال وعدہ سود پر لیا اور پھر حلال کاروبار کیا، جائز کاروبار کیا، تو اس سے آنے والا نفع بالکل جائز ہوگا. وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے 5 لاکھ آپ سے لے کر اسے کاروبار میں لگایا ہے. یہ 5 لاکھ تو قرضہ ہے نا، اس میں تو سود کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جب میں دوں گا تو وہ سود میں اضافی دوں گا، وہ ہوگا سود. ہاں اس وقت میں نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی وجہ سے میں گناہ گار ضرور ہوں گا، انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ جائز کاروبار میں لگا کر اس سے نفع حاصل کرتا ہے تو وہ بالکل حلال ہوگا. تو اب یہ خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ چلو، خیال پیدا نہ ہو کہ چلو پھر تو ہم لے لیتے ہیں، چلو وقتی طور پہ حرام ہوگا نا، پھر اس سے پیسہ کماتے رہیں گے تو نفع تو حلال ہے. تو یہ وہی شخص کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے نہیں ڈرتا ہوگا، عذاب سے نہیں ڈرتا ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو سود لے گا اور دے گا. تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم دینے کا ارادہ کرتے ہیں، لینے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جس طرح فعل حرام ہوتا ہے اور اس کا وبال ہوتا ہے، اس طرح اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ بھی حرام ہوتا ہے. تو اس شخص پر بھی لعنت برسے گی کہ جو شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ میں اس طرح وعدہ سود پہ قرضہ لے کر اور پھر اس سے کوئی مال حلال کما لوں گا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ مسئلہ اس شخص کے لیے نافع ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلے قبیل میں غلطی کر لی، اب اس کا کاروبار تھا، اس نے نفع اس سے کمایا اور جائز کاروبار سے نفع کمایا، اور اب وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہے کہ میں نے تو لاکھوں روپے کما لیے ہیں اور میں قرضہ سود بھی مثلا ادا کر چکا ہوں، تو کیا اب یہ نفع میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جذباتی پن سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. جس طرح شریعت کسی چیز کو حرام قرار دے اسے حلال کہنا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح شریعت جس کو جائز اور حلال قرار دے اسے ناجائز تقوی میں یا تقوی کے حیزے میں مبتلا ہو کر حرام قرار دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ نفع بالکل جائز اور حلال ہوگا، لیکن خدا نخواستہ جان بوجھ کر اس کے حصول کے لیے حرام اور ناجائز وعدہ کر کے پیسہ قرضہ لینا یہ لعنت کا مستحق ہوگا. اس میں احتیاط چاہیے. سر مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس گھر نہ ہو اور وہ بینک سے لون لے کر گھر خرید لے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مکان خریدنے کے لیے، مکان بنوانے کے لیے قرضہ لینا، وعدہ سود پہ قرضہ لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ سود بعض صورتوں میں جائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ضرورت کا درجہ ہو تب بقدر ضرورت سود کا لینا جائز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے. پہلی ضرورت کہلاتی ہے، دوسری حاجت ہے، تیسری منفعت ہے اور چوتھی زینت ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص بالکل مرنے والا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، 3-4 دن کا فاقہ ہو گیا، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایسی شے نہیں جس کو بیچ کے وہ کھانا وغیرہ خرید سکے. اب اس کو جو ضرورت ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ جو مال جس کو اس کو چاہیے اس کو کہیں گے یہ ضرورت کے درجے میں ہے یا یہ اس کی ضرورت ہے. ایسی ایک شخص ہے جس کی عزت زائل ہونے والی ہے، زوال عزت کا شدید خوف پیدا ہو گیا. مثال کے طور پر وہ دیوالیہ ہو گیا، بینک کا قرضہ دینا تھا اور کورٹ نے اس کی قرضی کے مطلب گھر کی نیلامی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور اس کو یہ خوف ہے مسجد سید خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے، اور اب اس کو یہ خوف ہے کہ اگر لوگ آئیں گے، مطلب لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے، پورے محلے میں میرا مکان نیلام ہو رہا ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی. تو یہ اب جو عزت بچانے کے لیے اس کو جو کچھ درکار ہے وہ بھی ضرورت کے درجے میں ہے. تو جب یہ ضرورت کا درجہ ہوتا ہے تو پھر بقدر ضرورت سود لینا جائز ہوتا ہے. یعنی اتنا بھی یہ سود لے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، یا اتنا سود لے کر اپنے اوپر سے وبال ہٹا سکتا ہے جس سے اس کی عزت بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد دوسرا جو ضرورت کا درجہ ہوتا ہے وہ حاجت کہلاتا ہے.
جیسے آپ نے مکان کا بیان فرمایا کہ ہمیں مکان چاہیے. مکان ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے. کرائے کے مکان میں بھی لوگ رہتے ہیں, ہاں اس میں مشقت اور پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن ہلاکت نہیں ہے. تو جو چیز ہلاکت میں عزت یا جان کی ہلاکت کا سبب نہیں بن رہی لیکن اس کے بغیر گزارا بہت مشکل ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے, وہ چیز حاجت کے درجے میں ہوتی ہے, اور حاجت کے درجے میں سود نہیں لیا جا سکتا. تیسرا ہوتا ہے منفعت کا درجہ, کہ صرف نفع کے لیے انسان کر رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جیسے ایک دکان ہے, میں دوسری دکان قائم کرنا چاہتا ہوں, تو کیا اب اس دوسری دکان کے لیے میں سود لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ دوسری دکان کے بغیر نہ میں مر رہا ہوں, نہ میری عزت زائل ہو رہی ہے, نہ مجھے کوئی مشقت پریشانی ہے, میں اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہوں. اس کو منفعت کہتے ہیں. تو جب حاجت کے درجے میں سود منع ہے تو منفعت کے درجے میں بدرجہ اولا منع ہوگا. چوتھا زینت کا درجہ ہوتا ہے. میرا مکان بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو نیا رنگ کرواؤں, تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروا لوں, تو اس کے لیے میں پیسہ لے لوں. تو اب یہ جو ڈیکوریشن ہے یا مکان کو ذرا خوبصورت بنانا ہے, رنگ وغیرہ کروانا ہے, یہ صرف زینت کے درجے میں آتا ہے. تو جب حاجت کے درجے میں سود منع ہے, منفعت کے درجے میں منع ہے, تو زینت کے درجے میں بدرجہ اولا منع ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے, آپ نے جیسے مکان کے بارے میں کویسچن کیا کہ مکان ہماری حاجت تو ہے لیکن اس کو شرعاً ضرورت کے درجے میں نہیں رکھیں گے, لہذا اس کے لیے سود لینا جائز نہیں. ہاں یورپ کنٹریز میں ایسا ضرور ہے کہ بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ وہاں کے لوگ اگر مکان خریدنے کے لیے وہاں کے بینکوں سے سودی وعدے پر قرضہ لینا چاہیں تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں اگر وہ اپنا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو سیلری کا اکثر حصہ کرائے میں نکل جاتا ہے کہ زیادہ دینا پڑتا ہے,